अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की। मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान के इलाका मच में हज़ारा बरादरी के ऊपर एक अटैक किया गया 3 जनवरी को, जिसमें 10 अफराद शहीद हो गए। हम इस वीडियो के अंदर इस वाक़े के ऊपर तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। मच में हज़ारा बरादरी के 10 कारकुनों को काम करते हुए वहाँ से अगवा किया गया और शहीद कर दिया गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो कि हज़ारा बरादरी के साथ हुआ है, लेकिन आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका, इनके कातिल पकड़े नहीं जा सके। तो हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वाक़े की तफसील आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इन हमलों की तारीख क्या है, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, इसकी तारीख काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और हज़ारा बरादरी के ऊपर अब तक बहुत सारे हमले किए जा चुके हैं। अब तक की जो सिचुएशन है, वहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है कोयटा में, उन लोगों ने कुछ मुतालबा रखे हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। 3 जनवरी को मच में यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, हज़ारा बरादरी के भी इनमें लोग थे। कुछ मुसल्लह अफराद यहाँ पर आए जहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे और कहा जा रहा है कि वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने आकर वहाँ पर फायरिंग की है। उसके बाद चुन चुन कर हज़ारा बरादरी के लोगों को 10 से 11 लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोग कहा जा रहा है और एक के मुताबिक 11 लोग कहा जा रहा है। 10 हो या 11 हो, इंसानी जान एक की कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा होती है। एक इंसान का कत्ल, इस्लाम हमें कहता है कि सारी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन यहाँ पर तो अपने ही लोग अपने लोगों को शहीद कर रहे हैं और रियासती इदारे इसके ऊपर मुकम्मल खामोश हों। एक तो होना कि पहली मर्तबा वाक़या हुआ है, तो चलो हम कहते हैं कि हमें को उम्मीद हो कि इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी, इनके मुजरमान को पकड़ा जाएगा। इन लोगों के साथ इतने वाक़यात हो चुके हैं कि अब तो समझ से बाहर है कि इन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा। और क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं कि एक जगह उनके लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। उन 10 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, अगवा करके उनको पास में पहाड़ियों में ले जाया गया और वहां पर जाकर कहा जा रहा है कि उनको ज़िबा कर दिया गया। अब टीवी के ऊपर देखें, इन लोगों की जो खवातीन हैं वो रोड्स के ऊपर बैठी हुई हैं। वो कह रही कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं बचा जनाजे को कंधा देने के लिए। इससे ज़्यादा कोई बात, कोई बेहिसी हमारी हो सकती है कि हम बात करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस हैं, ये हमारे लोग हैं। जिस तरह हमारी जानें हैं उसी तरह इनकी जानें हैं, लेकिन स्टेट इनको क्यों नहीं जस्टिस प्रोवाइड कर रही। अब हम बात करते हैं हज़ारा बरादरी पर होने वाले हमलों की। हमने इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च की और हम आपको बताएंगे कि कब कब और कौन कौन से वाक़यात पेश आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2003 से लेकर 2021 तक, आज जब तक हम बात कर रहे हैं, हज़ारा बरादरी के ऊपर 80 वाक़यात हो चुके हैं, यानी कि 80 हमले हो चुके हैं पिछले तकरीबन 17-18 सालों में। इन 80 वाक़यात में से 22 ऐसे वाक़यात थे जो कि बहुत बड़े थे, जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। और इन तमाम वाक़यात में रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये जो वाक़यात हुए, इनमें तकरीबन 490 की फिगर दी जाती है कि 490 से 500 अफराद शहीद हुए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 7 से 800 अफराद इनमें शहीद हुए। और इन वाक़यात के अलावा जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं वो अलग हैं, उनको हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। 2001 में 9/11 के बाद जब हालात ख़राब होने शुरू हुए अफ़गानिस्तान में, अमेरिका ने बाकायदा तौर पर जंग शुरू की, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी जो हालात थे वो ख़राब शुरू हुए। हज़ारा बरादरी पर 2002 में हमलों का आगाज़ हुआ था, जिसमें पहला हमला 2002 में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 13 कैडेट्स को सरियाब रोड पर निशाना बनाया गया था। उसके बाद हम आ जाते हैं 2004 में। 2 मार्च 2004 को योम अशूर के जुलूस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 80 अफराद जाँ बहक हुए और 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। उसके बाद 2010 में बादशाह खान चौक में अलकुद्स रैली पर हमला किया गया। इस हमले के नतीजे में कहा जाता है कि 83 अफराद जाँ बहक हो गए और 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। उसके बाद 2013 में भी हमला किया गया। 10 जनवरी 2013 को अलमदार रोड पर वाक़या एक स्नोकर क्लब में खुदकुश हमला हुआ। यहाँ पर 128 अफराद जाँ बहक हुए और 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए और इनमें से 80 अफराद का ताल्लुक हज़ारा बरादरी से था। और इन जाँ बहक अफराद में हज़ारा बरादरी के साथ ताल्लुक रखने वालों के अलावा इनमें पुलिस एहलकार, इनमें रज़ाकार, ईदी के रज़ाकार, सहाफ़ी और वापडा मुलाजमीन भी शामिल थे। इस धमाके के कुछ रोज़ के बाद, तकरीबन 6 दिन बाद 16 जनवरी 2013 को एक और वाक़या पेश आया, जिसमें
ہزارہ ٹاؤن مارکیٹ میں واٹر ٹینکر خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں 113 افراد جاں بحق ہوئے اور 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس حملے میں جو جاں بحق ہونے والے افراد تھے ان میں زیادہ تر بچے اور خواتین تھی۔ اس کے بعد 2013 میں ہی 30 جون 2013 کو ایک اور خودکش حملہ ہوتا ہے جو کہ ہزارہ ٹاؤن میں ہی ہوتا ہے، اور اس میں 57 افراد جاں بحق ہوتے ہیں اور تقریباً 120 افراد اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے ایک سال کے بعد 2014 میں مستونگ کے علاقے درینگڑ میں تفتان سے آنے والے زائرین پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس میں 42 زائرین جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2018 میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں 2 افراد اس میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد 2019 میں کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوا جس میں 20 افراد جاں بحق ہوئے اور ان 20 میں سے 8 کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال دوبارہ سے ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ 2018 میں جب ہزارہ برادری کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آرمی چیف ان کے پاس آئیں اور اس کے بعد وہ اپنا احتجاج ختم کریں گے۔ تو اس کے بعد آرمی چیف ان کے پاس گئے تھے ہزارہ برادری کے پاس، اور اس کے بعد ہزارہ برادری نے اپنا احتجاج ختم کر دیا تھا۔ لیکن اب 2021 میں جب یہ حملہ ہوا ہے تو ہزارہ برادری کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جب تک پرائم منسٹر نہیں آتے اس وقت تک ہم اپنے شہداء کو نہیں دفنائیں گے۔ تو یہ تو تفصیلات تھی جو ہزارہ برادری پر پچھلے 17-18 سال میں حملے ہوئے ہیں ان کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس واقعے کے بعد ہزارہ برادری کی طرف سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں حکومت کے سامنے۔ مطالبات کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایکچولی 2 لسٹیں اس وقت سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر چل رہی ہے، لیکن ایک لسٹ جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے بڑے شوز میں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 9 سے 10 مطالبے ہزارہ برادری نے حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان اگر مطالبات کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سے زیادہ تر جو مطالبات ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ مانے جا سکتے ہیں، جن کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، اور یہ کچھ بڑے مطالبے نہیں ہیں۔ کچھ 1-2 مطالبے ایسے ہیں جن کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے اور یہ نامناسب ہیں۔ تو سب سے پہلے مطالبہ اگر ہم دیکھیں تو اس مطالبے میں کہا گیا ہے کہ IGFC بلوچستان کو برطرف کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ اس میں یہ ہے کہ ونگ کمانڈر FC DPO اور ڈپٹی کمشنر کو معطل کر دیا جائے۔ اس میں تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں جو دہشت گرد ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ چوتھا مطالبہ ان لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ ہم پر جتنے بھی حملے ماضی میں ہو چکے ہیں اور اب یہ والا حملہ، ان تمام حملوں میں ملوث جتنے بھی دہشت گرد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، تمام کو پکڑا جائے۔ پانچواں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اس واقعے کی جو انکوائری کرے اور جو پچھلے سانحات ہو چکے ہیں ان تمام کی وہ انکوائری کرے، جو کہ حکومت کو میرے خیال میں ماننا چاہیے۔ آپ ان لوگوں کو ان کے پیارے نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کو انصاف دینے کے لیے واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو ایک جوڈیشل کمیشن تو آپ بنا سکتے ہیں۔ چھٹا مطالبہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ شہید ہو چکے ہیں ان کے ورثاء کو 50 لاکھ کا چیک دھرنے کے سٹیج سے دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی مناسب مطالبہ ہے، بہت ہی جائز ہے، کیونکہ جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو حکومتیں بڑے بڑے وعدے کر لیتی ہیں لیکن اس کے بعد نہ ہی ان کے ورثاء کو کچھ ملتا ہے۔ ساتواں مطالبہ جو انہوں نے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اب تک لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اگر ان میں سے کسی کے اوپر کوئی کیسز ہیں تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، نہ کہ وہ اب تک گمشدہ ہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے۔ یہ ایک متنازع ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہماری ایجنسیوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ دہشت گرد ہی ہوتے ہیں جو کہ کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے اس کے اندر بہت ہی بیسک سا مطالبہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئٹہ تک کراچی جتنے بھی روٹس ہیں ان تمام کو محفوظ بنایا جائے، اور ان روٹس کے اوپر جتنے بھی لوگ مزدور کام کرتے ہیں، کارکن کام کرتے ہیں، ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اصل میں جو 2 مطالبے ہیں جن کے اوپر اس وقت ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، جن کو متنازع کہا جا رہا ہے، ثانیہ علی باد کے حوالے سے اس کے اندر مطالبہ رکھا گیا ہے کہ ثانیہ علی باد کے بعد 9 لوگ گرفتار کیا گیا تھا، تو اس میں یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ ان 9 لوگوں کو جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو رہا کیا جائے۔ اور آخری مطالبہ جو اس کے اندر کیا گیا وہ یہ کہ ہزارہ قوم کے جو شناختی کارڈز ہیں ان کو بلاک نہ کیا جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شناختی کارڈز کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سچائی اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق افغانستان سے ہے صرف ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ پاکستانی شہری ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، ہزارہ کمیونٹی سے کیوں نہ ہو، ان کے شناختی کارڈ بلاک نہیں کیے جاتے۔ تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کو اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو بالکل ایک ایسا معاملہ رکھنا چاہیے تھا جو کہ ان شہداء تک ہی رہتا
جائز جو مطالبات ہیں ان کو حکومت کو ضرور ماننا چاہیے، اور اس طرح کا جو مطالبات ہے ان کو اس کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ مطالبات کتنے جائز ہیں اور کتنے آپ کے خیال میں ان میں ناجائز مطالبات ہیں جن کو اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، کیونکہ ہم اس چینل کے اوپر آپ کے لیے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔